बिस्मिल्लाह रहमान रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी भी चालें हैं, ये इमरान खान साहब जितनी बातें करते हैं, इस वक्त जो हालात हैं और जो सरकमस्टांसिस हैं सियासत के, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो सूरत हाल है उसको अगर हम देखें और उनके इत्तेहादियों को देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इमरान खान साहब से मुतफिक नहीं हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके साथ मुतफिक नहीं हैं। और ऐसा भी महसूस होता है कि वो जो चल रहे हैं वो उनकी मशावरत के बगैर चल रहे हैं, यानी कि जो वो बात करते हैं वो बात मीडिया पर आकर जो करते हैं और अपने लोगों के दरमियान बैठ कर जो बात करते हैं उसमें तजाद है। या फिर ये भी आप तासुर ले सकते हैं कि जो वो बात मीडिया पर आकर करते हैं वो उनके लोगों को पता नहीं होता कि इमरान खान साहब किस वक्त पर क्या बात कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब ये रावलपिंडी में इकट्ठे हुए इमरान खान साहब, अपना अटैक के बाद रिकवरी थोड़ी सी हुई और फिर रावलपिंडी में इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ से इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का प्लान बना के रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर अचानक इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान कर दिया। उनके साथ जो एक उनके वज़ीर आला बैठे हुए थे, उनके एक सूबाई वज़ीर बैठे हुए थे, वो भी देख के हैरान हो गए कि इमरान खान साहब ने अब्रप्टली क्या कह दिया। उसके ऊपर उन्होंने कोई मशावरत नहीं की थी, कोई प्लानिंग नहीं की थी, और यही वजह थी कि उनको इतना अरसा लग गया उन असम्बलियों की फिर डिसॉल्व करने में, अपने लोगों को मनाने में, और अभी तक मना नहीं पाए। और 17 तारीख को फिर जब दोबारा उन्होंने डेट दी 23 दिसंबर की, तो तब भी फिर उनको ये बताना पड़ा। कल उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने ये टाइम इसलिए दिया था 23 दिसंबर का, 17 से 23 दिसंबर तक का, ताकि हम अपने लोगों को मना लें, अपने इत्तेहादियों को मना लें। बहुत से लोग राजी नहीं हैं, यानी कि इसका मतलब है कि खान साहब एक डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं, और जब वो कोई डिसीजन ले लेते हैं और उसके ऊपर जब डिसीजन पे रिएक्शंस आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो फिर उसके बाद वो बैक फुट पे चले जाते हैं और उसकी वजह से उनकी पूरी पार्टी को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है, ये सेम जो चीज़ें हैं, सेम खान साहब के साथ जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उनकी जनरल बाजवा के ऊपर जो उनकी पॉलिसी है, जो बयानियाँ उसमें हो रही हैं। हो क्या रहा है कि खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ एक महाज खोल दिया अचानक ही, जब जैसी उनकी जो है वो रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने उनका बाकायदा नाम लेना शुरू कर दिया, मीर जाफ़र सादिक सब बताना शुरू कर दिया कि मैं किन को कहता था, और उनके ऊपर अपनी हर नाकामी का जो उन्होंने मुद्दा उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब एक लिमिट होती है, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ वो एक होता है कि आप किसी के ऊपर तनकीद करते तो उस तनकीद का एक लेवल होता है, एक हद तक तनकीद की जाती है कि अगला बंदा भी उसको बर्दाश्त कर लेता है, चलो यार ठीक है, अपने पॉलिटिकल बयानिए के लिए ये इंसान लगा हुआ है, तो वो उस पर बात हजम भी कर ली जाती है। लेकिन खान साहब चूंकि ज़ातियात की लेवल तक चले गए हैं और मसलसल कर रहे हैं, और जनरल बाजवा साहब का मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब अपनी उस हलफ की वजह से, आर्मी एक्ट की वजह से, जो कि 2 साल तक वो किसी पॉलिटिकल सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, तो वो मजबूर हैं कि वो उसका उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा, लेकिन जवाब फिर भी उनको आ रहा है, जवाब उनको आ रहा है उनकी पार्टी के अंदर से। पहले तो परवेज़ लाई साहब ने उनको आफ्टर शॉक्स दिया। परवेज़ लाई साहब ने उनको बताया कि सर नहीं, ऐसे नहीं है, आप जो बात करें वो गलत है। जनरल बाजवा के ऊपर जो तनकीद की, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने फिर एहसानात गिनवाए, फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप एहसान फरामोश हैं, आप एहसान फरामोशी ना करें। ठीक है, ये ट्रेलर, ये टीज़र परवेज़ लाई साहब की तरफ से दिया गया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रेलर और टीज़र जो दिया गया ना उनको, वो उनके अपने ही बंदे ने दिया। वो दिया है रिसेंटली आरिफ अलवी साहब ने, जो कि सदर पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। उन्होंने एक बड़ा टीज़र दिया है खान साहब को, और उन्होंने बताया कि खान साहब जो जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो जनरल बाजवा को हर इल्ज़ाम का जो है वो उनके ऊपर डालते जा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। और फिर उन्होंने उनकी जो बातों से ये साबित हुआ है कि जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन थे। मैं नहीं कह रहा, ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने एक ताज़ा जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने उसमें बताया कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने 2018 के जो इलेक्शंस थे उनमें इमरान खान साहब की मदद की, और उसके बाद सेनेट के जो मामला थे, सेनेट में जो बिल पास करवाने थे, जो और बाकी जो मामला थे, उसके अंदर भी जनरल बाजवा और उनकी टीम उनकी मदद करती रही। और जनरल बाजवा और उनकी टीम कौन है आप सब जानते हैं, जनरल फैज़ और बाकी सारे लटरम पटरम जो भी इधर उधर से लोग हैं, वो सारे उनकी टीम का हिस्सा थे।
بہت سے لوگ پھر وہ چلے بھی گئے ان کے ساتھ. تو خیر یہ ایک بات جو کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا عارف الوی صاحب نے کہ عمران خان صاحب آپ غلط ہیں، جنرل باجوہ صاحب ٹھیک ہیں. عمران خان صاحب آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کے احسانات پاکستان تحریک انصاف پر. انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے کی وجہ سے حکومت قائم تھی، اور پھر آپ ان کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ عارف الوی صاحب نے باقاعدہ ان کو پیغام دیا. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے، نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھول جائیں اور معاف کر دیں. یہ ایک جملہ ہے ان کا کہ آپ چھوڑ دیں جنرل باجوہ صاحب کو. اور اس بات میں ایک یہ معنی خیز ایک جملہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ عارف الوی صاحب کی نئے آرمی چیف صاحب سے، نئی اسٹیبلشمنٹ سے، نئے سیٹ اپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں. تو ان ملاقاتوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیمانڈ آئی ہے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ اپنی سیاست کریں اپنے حد تک، سیاستدانوں کی حد تک. آپ ہماری طرف مت آئیں، اور جنرل باجوہ کی طرف بھی آنا ان کی طرف ہی آنا ہے، کیونکہ وہ جنرل باجوہ کا جو سیٹ اپ ہے اس کے لوگ تو ہیں نا وہاں پر. جنرل ڈی جی ایس آئی وہی ہیں، پرانی ٹیم ہے، جنرل باجوہ کی ٹیم ہے ابھی تک وہاں پر پورے سیٹ اپ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سیٹ اپ پہ جو جنرل عاصم منیر کا سیٹ اپ ہے وہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اگر آپ جنرل باجوہ پہ تنقید کر رہے ہیں. تو آرمی چیف کی طرف سے یا نئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عارف الوی کے ذریعے پیغام دیا گیا عمران خان کو کہ آپ باز آ جائیں، آپ ادھر منہ مت کریں، آپ اپنی سیاست تک ہی محدود رہیں، کیونکہ اب جب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب آپ ہمیں چھیڑیں مت. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آگے بڑھنا چاہیے، نئی شروعات کا آغاز کرنا چاہیے، یہ اس جملے کے پیچھے یہ کہانی ہے پوری، ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے. اور پھر سب سے جو پریشانی والی بات ہے عمران خان کے لیے جو عارف الوی نے بتائی ہے، اور یہ واقعی ایسے ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اصل میں پریشان ہونا چاہیے. پریشان اس لیے ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں یہ نہیں پتا. اکتوبر 2023 کی بات کر رہا ہوں، جو کہ مقررہ وقت ہے، 5 سال جو ٹرم پوری ہوگی اس ٹرنیور کی، وہ اس کی بات کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھی الیکشنز ہوں گے. عارف الوی صاحب کی طرف سے یہ بات کرنا من خیز اس لیے ہے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کرتے رہے. اسحاق ڈار سے ان کی ریسنٹلی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب سے الیکشنز کے اوپر ہی بات ہوتی رہی. ڈیفینیٹلی مذاکرات میں بات چیت یہی ہوتی رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو دونوں کو میں نے تجویز دی کہ مئی یا اپریل میں الیکشن کرا لیں، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے. یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈار صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اشارے ملے ہیں ڈار صاحب کی باتوں سے، ڈار صاحب سے جو گفت و شنید ہوئی ہے اس سے ان کو یہ اشارے ملے ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ ڈیلے ہیں، وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، وہ 2024 میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ عمران خان جو ارلی الیکشن کی رٹ لگا رہے ہیں وہ جو ہونے مقررہ مدت میں اس میں بھی نہیں ہو رہے. اور یہ انڈیکیشنز باقاعدہ دی جا چکی ہیں، ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ مردم شماری کا معاملہ ہے. اور پھر دیکھیں آگے پھر انسرجنسیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں دہشت گردوں کی طرف سے. اور نیشنل ایکشن پلان آپ نے ترتیب دینا ہے، آپ نے اس میں پیسے لگانے ہیں، آپ کے ریزرو ویسے سنگل ڈیجٹ میں ہیں. تو جب آپ کا ایک بہت بڑا چنک دہشت گردی کے خلاف لگ گیا، آپ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ اور پھر فاٹا پورا آپ کا ادھر چلا جائے گا، دہشت گردی کے جو ہے وہ زد میں ہوگا، تو آپ وہاں پہ الیکشن نہیں کرا سکیں گے. تو جب تک وہ ادھر امن نہیں ہوگا، پورے باقی جگہوں پہ تو الیکشن ہے، وہ سارے اکٹھے الیکشن کرانے ہیں آپ نے. ایک پورا صوبہ آپ جو ہے وہ آپ کا دہشت گردی کی جو ہے وہ آگ میں جلتا ہوا جب آپ کو ملے گا تو آپ کیسے الیکشن کرا سکیں گے؟ تو یہ ساری جو صورتحال ہے نا، یہ ساری الیکشن ڈیلے کی طرف جا رہی ہے. عمران خان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو واقعی اس میں پریشان ہونا چاہیے. عارف الوی صاحب کی اس بات سے میں بھی جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں. اس کے بعد آڈیوز کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف تک پہنچا ہے. صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آڈیوز ویڈیوز جو ہیں عمران خان صاحب کی ریسنٹلی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھیل ہے جاری ہے. اور نئے آرمی چیف سے میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، مجھے حیرت ہے کہ سلسلہ کیوں جاری ہے. وہ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں جاری، وہ تو نیوٹرل ہو گئے، تو نئے آرمی چیف آگئے، وہ سمجھ رہے کہ وہ لیک کریں. تو برحال پریشانی تو ہے، اور اس پریشانی میں عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام پہنچا ہے. اور وہ جو پیغام پہنچا ہے اس کا مطلب ہے کہ آڈیو فیبریکیٹڈ نہیں ہے. فیبریکیٹڈ آڈیو تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آڈیو اوریجنل ہے اور یہ ان کی طرف سے لیک ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پیغام بھی پہنچایا ہے نئے آرمی چیف تک کہ یہ معاملہ رکنا چاہیے، کیوں ہو رہا ہے. برحال کنسرن اپنا شو کیا ہے. آرمی چیف نے کیا جواب دیا ہے وہ الوی صاحب نے نہیں بتایا. جو انہوں نے آرمی چیف سے بات کی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. اب ذرا پنجاب کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ پی ڈی ایم کا پلان بی تیار ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے پلان اے جو ہے
آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا تھا تو پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارا پلان اے بی سی تینوں پلان تیار ہیں، اور تینوں پلان بہت ہی سرپرائزنگ ہے۔ پلان اے تھا وہ کامیاب ہو گیا، وہ یہی تھا کہ طریقے میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے گا گورنر کی طرف سے، اور 23 دسمبر کو جمعے کے روز جو اسمبلی تحلیل ہونی تھی وہ نہیں ہو پائیں گی، اور وہ واقعی ویسے ہی ہوا۔ جو پلان تھا پی ڈی ایم کو انہوں نے ڈیلے کر دیا، 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو پائیں، اور وہ معاملہ ڈیلے کی طرف جا رہا ہے عدالت میں۔ 11 جنوری کو سماعت ہوگی، اس کے بعد ہی جو بھی ہو گیا جو اس کے بعد، اب اس کے بعد کا جو پلان ہے وہ پلان بی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس جو لینا ہے پرویز لائی نے گورنر کے کہنے پر، وہ لینا ہی لینا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پلان بی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا وہ جو طے پایا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ جو پنجاب کے جو لوگ ہیں جو ناراض ہیں، خاص طور پر کاف لیگ سے، تحریک انصاف سے، وہ اور خاص طور پر مخصوص نشستوں پر جو لوگ ہیں وہ، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں جن کی فہرست بنائی گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ ان کو اگر تھوڑا سا پش کیا جائے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنے کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ اختلاف کر سکتے ہیں نظریاتی بنیاد پر کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں۔ وہ ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی فلور کروسنگ تو نہیں ہوگی، لیکن وہ غیر حاضر تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو جب وہ غیر حاضر ہو جائیں گے تو پرویز لائی صاحب تو نمبر ہی پورا نہیں کر پائیں گے، اور یوں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے۔ تو یہ سارا ایک پلان ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پلان یہ ہے کہ جیسے کہ پی ڈی ایم یہ سوچتی ہے، پی ڈی ایم کے پاس یہ پلان ہے کہ ابھی جو عارضی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جیسے حسنین درشک کو کابینہ سے نکالنے کے بعد پرویز لائی نے واپس لیا ہے صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اس کے بارے میں یہ خیال ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ ایک عارضی سیٹلمنٹ ہے، اگر اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کریں اور تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ادا کیا جا رہا ہے اور کرنے کے لیے جن کو ٹاسک ملا ہے وہ ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ جی ہاں، جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں اون چودھری کے ذریعے شہباز شریف تک اپنا پیغام بھی پہنچا دیا تھا اس سلسلے میں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اب ہو سکتا ہے کہ پلان بی پلان اے سے بھی زیادہ سرپرائزنگ ہو، اور اس کے بعد پلان سی بھی ہے۔ تو بہرحال اسمبلیاں اگر ڈیزالو نہ ہوئیں پھر تو ٹھیک ہے، پرویز لائی کنٹینیو کریں گے، اگر جب جتنا ہی کوشش یہ کریں گے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی طرف جائیں گے، پی ڈی ایم ان کو سرپرائز دیتی رہے گی۔